ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ بی کیپرز، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ہنی بی کے اینٹینے کے بارے میں کچھ مفید معلومات فراہم کریں گے۔ ہنی بی اپنے اینٹینے سے بہت سارے مفید کام لیتی ہے، اور جو ہنی بی کا اینٹینا ہے جیسے کہ مختلف کیڑوں مکوڑوں میں مختلف طرح کے اینٹینے ہوتے ہیں، اس اینٹینے کو جینیکولیٹ اینٹینا کہتے ہیں۔ ایسا اینٹینا جو کہ بینڈ شیپڈ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو ایک پکچر دکھاتے ہیں جس میں ایک ہنی بی ایک پتے کی سرفس پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے اینٹینے جھکے ہوئے ہیں، یعنی کہ بینڈ شیپ میں ہیں، اور وہ پانی پی رہی ہے اور اس کے ساتھ پتے کی سرفس کا بھی معائنہ کر رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک اینٹینے کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو اسکیپ کہتے ہیں، دوسرے کو پیڈیسل اور تیسرے کو فلیجیلم۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فلیجیلم کے آگے بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور جو ڈرون ہے اس میں فلیجیلم کے 11 سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور جو ورکر اور کوئنز ہیں ان میں فلیجیلم کے 10 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ اینٹینا ہے بیسیکلی یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، اینٹیما، وہاں سے ہے، اور پرانے جو رومن بحری جہاز تھے ان کے بادبانوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا، اور ان بادبانوں سے جہاز اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے تھے تو اپنی منزل تک پہنچتے تھے۔ تو یہی کام اینٹینے سے ہنی بیز لیتی ہیں، تو اس لیے یہ ورڈ ہنی بیز کے اینٹینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اینٹینے کے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ شہد کی مکھیاں ان سے ہیلپ لیتی ہیں، جیسا کہ سینس آف ٹچ، چھونا، ٹیسٹ، ذائقہ اینڈ اسمیل، اور خوشبو یا بدبو کو سونگھنا۔ اور یہ جو کچھ بھی مکھیاں اپنے انوائرمنٹ سے انفارمیشن حاصل کرتی ہیں یہ 2 سلنڈر فلامنٹس کے ذریعے ہی کرتی ہیں۔ ان کے ذریعے شہد کی مکھیاں فوڈ کے سورسز کا بھی پتہ چلاتی ہیں، ویدر کنڈیشنز کا، موسمی حالات کا۔ ڈرونز جو ہیں وہ اپنے جو کوئنز ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے اور ٹمپریچر، نمی، گریوٹی، ونڈ سپیڈ، یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ اینٹینے کی مدد سے شہد کی مکھی کو ان کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ اسی طرح کوئن فیرومونز کو پرسیو کرنا، اور بیہیویئرل فیرومونز کو، اور جو مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں کالونی کے اندر جو کہ شہد کی مکھیوں کی کالونی کے پورے سوشل سٹرکچر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اینٹینے سے پرسیو ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی کے اوپر جو اینٹینا ہے مختلف فنکشنز مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیئرنگ کی بات کی جائے تو جانسٹنز آرگن جو ہیں یہ اس کے دوسرے سیگمنٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں جس کو پیڈیسل کہتے ہیں۔ اسی طرح ٹچ کے ریسیپٹر ہوتے ہیں جن کو ٹیکٹائل ریسیپٹر کہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ریسیپٹرز ہیں جو اسمیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، فیلنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یہ olfactory کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ریسیپٹرز ہیں کہ جن کو فوٹو ریسیپٹر کہتے ہیں جو کہ لائٹ کے بارے میں ہنی بی کو اطلاعات دیتے ہیں۔ ہنی بی کے اینٹینے کے اوپر جو کیمو ریسیپٹرز ہیں ان کی تعداد ورکرز میں مختلف ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 3000 تک ہوتی ہے، اور ڈرونز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیورنگ فلائٹ کوئن کا پتہ کرنا ہوتا ہے اور میٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے 30,000 تک کیمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور سب سے کم جو کیمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ کوئن کے اینٹینے پر ہوتے ہیں جن کی تعداد 1600 تک ہوتی ہے۔ جو سینسری ریسیپٹرز ہیں ان کی جگہیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اسپیسیفک ریجن ہوتے ہیں اینٹینے کے اوپر۔ ٹفٹ آف ہیئر ہوتی ہیں، ہیئرز کا ایک گچھا فلیجیلم کے ٹپ کے اوپر، اور ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ سینسری فنکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ اینٹینے کے اوپر کچھ اس طرح کے ٹمپریچر کے جو سینسرز ہیں وہ 6 سیگمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ olfactory سیگمنٹس ہیں وہ اینٹینے کے 8 سیگمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ گسٹیٹری سینسرز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ان سے ہنی بی کسی بھی سولوشن میں شوگر کی کنسنٹریشن کا پتہ کر لیتی ہے،
یعنی اگر 2% تک بھی شوگر کنسنٹریشن ہے تو اس کو پتہ کر لیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی سینسرز ہیں کہ جن کے فنکشنز ابھی مکمل طور پر سمجھے نہیں جا سکیں، جو کہ فیرومونز کے لیے، بیہیویئرز کے لیے اور ویدر کنڈیشنز کی انفارمیشن کو پرسیو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں سے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے کہ ایک ہنی بی، اس کے اینٹینے اس کے لیے زندگی کے لیے کتنے اہم ہیں، اور وہ کام جو ہم اپنے ناک سے اور کانوں سے اور زبان سے اور سکن سے لیتے ہیں، یعنی حواس خمسہ میں سے جو 4 حواس ہیں، جو ہم وہ انفارمیشن لیتے ہیں وہ صرف اور صرف اینٹینے شہد کی مکھی کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم آپ کے لیے ایک کویسچن چھوڑ رہے ہیں جو آپ کمنٹس میں جس کا جواب دیں گے کہ اگر شہد کی مکھی کے اینٹینوں کو ریموو کر دیا جائے تو اس کا شہد کی مکھی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ تو یہ کچھ ریفرنسز ہیں جو آپ کی انفارمیشن کے لیے دیے ہیں۔ اگر آپ ڈیٹیل سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ریفرنسز سے ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بی کیپرز کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم ہنی بی کے اینٹینے کا فنکشن سمجھ سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ شیئر کریں تاکہ بی کیپنگ کا سالڈ نالج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔